أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. سورۃ النور کی آیت نمبر 55 ہے، اور اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے 3 مثالیں ذکر فرمائی تھی. ایمان والوں کی مثال، مخلصین مومنین کی مثال بیان ہوئی تھی. اللہ نور السماوات والارض، کہ جن کی فطرت میں، جن کے مزاج میں پہلے سے ہی نیکی اور پہلے سے ہی اطاعت رسول صلی اللہ تعالی وسلم کا جذبہ بھرا ہوا ہے، تو اس نیکی اور اطاعت کے جذبے کے ساتھ اگر ذرہ سا بھی وحی کا علم آ جاتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کا کچھ حصہ انہیں مل جاتا ہے، تو وہ فوری اسے قبول کرتے ہیں. اور اس طرح سے قبول کرتے ہیں جس طرح سے مثال کے طور پر زیتون کا تیل ایسا لگتا ہے جیسے بغیر آگ دکھائے خود ہی جل اٹھے گا، اتنا صاف اور شفاف ہوتا ہے. تو جب پہلے سے ہی فطرت میں نیکی اور نور ہے، تو مزید جب وحی کو قبول کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دل و جان سے قبول کیا، تو مزید اوپر نور چڑھا. تو یہ ایسا ہے جیسا کہ نور علی نور، یعنی سونے پہ سہاگا ہو گیا. پہلے سے ہی خیر، پھر مزید خیر. یہ مثال تھی مومنین مخلصین کی. دوسری مثال کافروں کی یا منافقوں کی، کہ جن کی فطرت پہلے سے ہی خراب ہے، وہ اپنی فطرتی صلاحیت کو تباہ کر چکے ہیں گناہوں کی وجہ سے، رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی مخالفت کرنے کی وجہ سے اپنی فطری صلاحیت کو تباہ کر بیٹھے. اور پھر مزید جب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں حق کا پیغام سنایا تو مزید نبی کی مخالفت کی. تو پہلے سے بھی اندھیرا تھا اور مخالفت کے بعد مزید اندھیرا آ گیا. تو یہ ظلمات بعضها فوق بعض، گویا کہ اندھیرے کے اوپر دوسرا اندھیرا ہوا. اور دوسری ایک اور مثال ان کی ذکر کی تھی کہ یا ان کی مثال آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جیسا کہ دور سے کوئی آدمی صحرا میں اور ریتی کو دیکھتا ہے، تو وہ ریت چمک رہی ہوتی ہے، اسے نظر آتی ہے. دور سے وہ چمکتا ہوا پانی، ایک بہتا ہوا پانی کا ریلا نظر آتا ہے، لیکن جب قریب جاتا ہے تو وہ پانی نہیں ہوتا بلکہ وہ ریت ہوتی ہے. تو پیاسا آدمی گمان کرتا ہے کہ بس میں وہاں پہنچ جاؤں تو بس میرے جو لب خشک ہو رہے ہیں، حلق خشک ہو رہا ہے اور سمجھو کہ موت کے قریب ہو رہا ہے پیاس کی وجہ سے، تو بس وہاں پہنچوں گا تو پانی مل جائے گا. لیکن جب وہاں پہنچا تو کوئی پانی کا قطرہ اور ذرہ بھی نہیں ہے، اور پھر وہاں ظاہر ہے موت ہی موت ہے. آگے جہاں تک دیکھتا ہے پھر اسی طرح سے چمکتا ہوا ریتا اسے نظر آتا ہے، لیکن پانی نہیں ہے. بالکل اسی طرح سے کافر اور منافق
اور اس ریاکار کے اعمال کی مثال بھی ایسی ہی ہے کہ وہ تصور یہ کرے گا کہ میں نے آخرت میں بہت کچھ بھیج دیا ہے، لیکن جب آخرت میں پہنچے گا تو کچھ بھی نظر نہیں آئے گا۔ اسے دکھتا تو یہ ہے کہ میں نے بہت کیا ہے، لیکن ہے کچھ بھی نہیں اس کے پلے۔ اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کے دلائل کو ذکر فرمایا تھا کہ آسمانوں اور زمینوں کی ہر شے اس کی تسبیح بیان کر رہی ہے، یہاں تک کہ پرندے بھی فضاؤں کے اندر اس کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی زمینوں سے، سمندروں سے بخارات کو اٹھاتا ہے، پانیوں کو اٹھاتا ہے اور فضاؤں میں لے کے جاتا ہے، اور بادلوں کو دائیں بائیں جہاں اپنی مرضی اپنی قدرت ہوتی ہے وہاں لے کے جاتا ہے اور پھر ان پر برساتا ہے۔ پھر ان بادلوں کے اندر سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے شدید ٹھنڈے اولے اللہ پاک برساتا ہے، اور اللہ پاک دن اور رات کو بدلتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا فرمایا، بعض ایسی ہیں مخلوقات ہیں جو رینگ کر چلتی ہیں، بعض ایسی ہیں جو 2 پیروں پر، بعض ایسی ہیں جو 4 پیروں پر چلتی ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت سے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور جو ہے وہ مزاج ذکر فرمایا تھا۔ کفار اور منافقوں کا حال یہ ہے کہ جب ان کو بلایا جاتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کی طرف، خاص طور پر منافقوں کو، تو کیا کرتے ہیں؟ اس فیصلے سے اعراض کرتے ہیں۔ اگر بات ان کے حق میں ہوتی ہے تو قبول کرنے کو تیار، اگر مخالفت میں ہوتی ہے تو کہتے ہیں حق پر فیصلہ نہیں ہوا۔ اور ایمانداروں کی نشانی کیا ہے؟ ان کے بارے میں تو یہ حال ہے کہ جب ان کو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کی طرف دعوت دی جاتی ہے تو کہتے ہیں سمعنا واطعنا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، رسول کا حکم ہے، ہم نے سنا اور ہم اس کی اطاعت کریں گے، اور یہ لوگ کامیاب ہیں۔ اور اس کے بعد یہ بھی بیان فرمایا کہ منافق لوگ قسمیں کھاتے ہیں کہ آپ ہمیں کسی بات کا حکم تو کر کے دیکھیں، اگر ہم نے نہ پورا کیا تو کہیے گا۔ تو کہا کہ نہیں بھائی، آپ قسمیں کھا کر یقین دہانی کرانے کی ضرورت نہیں ہے، طاعۃ معروفہ، اطاعت اور فرما برداری تو نظر آ رہی ہے تمہاری، وہ تو حرکات و سکنات سے پہچانی جاتی ہے کہ کون کتنی اطاعت کرتا ہے، لہٰذا اس قسم کی قسموں کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایک تسلی اور اسی طرح سے منافقوں کو تنبیہ تھی کہ تمہیں مکلف بنایا گیا ہے اطاعت رسول کا، اور رسول کو مکلف بنایا گیا ہے تبلیغ کا۔ رسول نے اپنا فریضہ انجام دیا ہے، تمہیں بھی اپنا فریضہ انجام دے دینا چاہیے۔ جب تم اپنا فریضہ انجام دو گے تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ اب آگے آنے والا وہ انعام ہے کہ جس چیز کا تمہیں مکلف بنایا گیا ہے اگر تم اسے پورا کرو گے، اطاعت رسول تم کرو گے، تو پھر کیا ہوگا؟ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات۔ اب بیان اس کو فرمایا کہ اللہ نے وعدہ کیا ان لوگوں سے جو ایمان لائے تم میں سے اور اعمال صالحہ کیے۔ کیا وعدہ ہے اللہ کا؟ جب تم اپنے فریضے کو پورا کرو گے تو اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کے وعدے کو پورا کیا اور ایمان و اعمال کو انہوں نے اختیار کیا اور اپنے فریضے کو انہوں نے ادا کیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ دیا ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اللہ ان کو زمین میں خلافت عطا کرے گا، اللہ انہیں عرب اور عجم میں غالب کرے گا، خلافت اور حکومت دے گا۔ کما استخلف الذین من قبلہم، جیسا کہ ان سے پہلوں کو اللہ پاک نے خلافت عطا فرمائی، جیسے قوم بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلافت عطا فرمائی، ارض مصر کے اندر اللہ نے انہیں خلافت دی، ان سے پہلے قوم عمالقہ کو اللہ پاک نے خلافت عطا فرمائی۔ تو ایک تو وعدہ یہ ہوا، دوسرا وعدہ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جما دے گا اور انہیں مضبوط کر دے گا اور انہیں اس دین پر قوت عطا کرے گا جس دین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے پسند کیا ہے۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ، اللہ نے وعدہ کیا ہے ضرور بضرور، لہم ان لوگوں کے لیے، دینہم الذی، کہ ان کو دین میں تمکین اور مدد دے گا، وہ دین الذی ارتضیٰ لہم، جو دین اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے منتخب فرمایا ہے، پسند فرمایا ہے، چنا ہے۔ اللہ ان کے اس دین کو، اس نظریے کو عام کرے گا،
اور تیسری بات وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، تیسری بات یہ ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے خوف کو امن میں تبدیل کرے گا۔ اچھی طرح سے ذہن نشین فرمائیے گا، خلافت کے اہم 3 امور ہوتے ہیں۔ کتنے امور ہوتے ہیں؟ پہلا امر ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اختیار اور اقتدار کا مل جانا۔ دوسرا اصول یہ ہے، یعنی کامیاب خلافت کس کو کہیں گے؟ کہ اختیار مل جائے انسان کو۔ ٹھیک ہے جی، اختیار تو مل گیا، لیکن جو آپ نافذ کرنا چاہ رہے تھے، جو قوانین، وہ نافذ نہ کر سکے، تو یہ کامیاب حکومت نہیں کہلاتی۔ تو کامیاب حکومت کے لیے پہلی شرط کیا ہے؟ اختیار مل جائے آپ کو۔ ٹھیک ہے، اختیار ملا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جو آپ نافذ کرنا چاہتے تھے قانون، وہ کیا ہو؟ وہ نافذ ہو جائے، آپ کی بات مان لی جائے۔ تو اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں نفاذ شریعت، یہ کامیاب خلافت کی دوسری نشانی۔ اور تیسری نشانی کیا ہے؟ امن کا قائم ہونا، یہ تیسری نشانی۔ تو یہ تینوں کی تینوں نشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے بعد خلفائے راشدین کے زمانے میں خلافت علی منہاج النبوہ، رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے طریقے پر جو خلافت قائم ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وعدہ پورا کر دیا۔ کامیاب خلافت رہی ہے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلفاء کی، خلفائے راشدین کی۔ تو یہ تینوں کی تینوں باتیں پوری ہو گئی تھی۔ اختیار بھی اللہ تبارک و تعالی نے مکمل اختیار عطا فرمایا، اور صرف وہ اختیار ان کو عرب پر نہیں تھا، جزیرہ عرب سے نکل کے باہر عجم تک اختیارات تھے، دور دور تک اسلام پھیل گیا۔ اور صرف اختیارات نہیں تھے، بلکہ کیا تھا؟ اختیارات کے بعد نفاذ بھی تھا، شریعت کا نفاذ بھی تھا۔ اور شریعت کے نفاذ کے بعد جو لازمی نتیجہ ہے کہ اگر حکومت کی گرفت مضبوط ہو، اختیار مضبوط ہو، نمبر 2 شریعت کا نفاذ مضبوط ہو، تو پھر لازمی نتیجہ ہے امن و امان کا قائم ہو جانا۔ بات سمجھے بھائی؟ امن و بد امنی کس چیز کا نام ہے؟ بد امنی کا مطلب کسی کی جان خطرے میں ہو، بد امنی، کسی کا مال خطرے میں ہو، بد امنی ہے، کسی کی عزت خطرے میں ہو، بد امنی ہے۔ تو مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ یہ 3 بڑے خطرات، جان کا خطرہ، مال کا خطرہ، عزت کا خطرہ، یہ 3 بڑے خطرات، اگر ان 3 خطرات کا معاملہ حل ہو جائے تو امن و امان نہ قائم ہو جائے۔ کہ جو آدمی اپنا مال جمع پوجی کماتا ہے، اس کے مال کا تحفظ ہو سکے، مطلب یہ ہے کہ ناجائز اور غلط ٹیکسز نہ ہو، اور ناجائز طریقے رائج نہ ہو، کو جتنا وہ مال کمائے، ایک طرف سے کمایا دوسری طرف نکل گیا، یہ مال کا تحفظ تو نہیں ہو رہا۔ ٹھیک ہے، کسی نے لوٹا تو نہیں ہے، لیکن حالات ہی ایسے ہیں کہ وہ یوں سمجھے کہ کما کر آدھا بھی گھر نہیں لا پاتا، باقی کہاں کہاں خرچ کر دیتا، تحفظ مال نہیں ہے نا۔ تو جان کا تحفظ، مال کا تحفظ، عزت کا تحفظ، مجھے آپ یہ بتائیے، یہ تینوں کی تینوں باتیں اسلام کے اندر ہیں اور اتم درجے کی ہیں۔ جان کا تحفظ، اگر جو کسی کی جان کا تحفظ نہیں کرے گا، کسی کی جان سے کھیلتا ہے، قتل کر دیتا ہے، تو سزا اس کی کیا ہے؟ قتل۔ اور 1 بار اور 2 بار یہ سزا نافذ کر کے دیکھیے، پھر دیکھو کس طرح سے جانیں محفوظ ہوتی۔ نمبر 2 مال کا تحفظ، پتہ ہو ڈکیت کو کہ اگر میں نے مال لوٹا اور اس طرح سے لوٹا، دھڑلے سے لوٹا، ڈکیتی کی، تو ڈکیت کی سزا کیا ہے؟ سیدھا ہاتھ کاٹیں گے، الٹا پیر کاٹیں گے۔ صرف ایک نہیں، ہاتھ نہیں، ہاتھ بھی پیر بھی۔ اور اگر چور ہے، چھپ کے چوری کرتا ہے، پتہ نہیں چلتا، آدمی سو رہا ہے، غفلت سے مال نکال کے لے گیا، چوری کر کے لے گیا، تو اب یہ چور ہے، اس کی سزا کیا ہے؟ صرف ہاتھ کاٹے۔ تو اسی طرح سے کسی نے کسی کی عزت پر حملہ کیا، پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، 4 گواہ لے کر آئے، اگر گواہ لے کر نہیں آئے گا تو اسے 80 کوڑے مارے جائیں گے۔
تو اگر ان قوانین کا نفاذ ہو جائے تو عزت بھی محفوظ ہے، مال بھی محفوظ ہے، جان بھی محفوظ ہے. سمجھے بھائی؟ معاش کے مسائل بھی از خود حل ہونا شروع ہو جائیں گے. اللہ تبارک تعالیٰ خالق کائنات ہے، اللہ تبارک تعالیٰ خالق فطرت ہے. وہ جانتا ہے اس دھرتی کے اوپر، اس نظام دھرتی کے اندر کتنی ضرورت ہے گندم کی، اسی حساب سے پیدا کرتا ہے. کتنی فلاں چیز کی ضرورت ہے اسی حساب سے. وما ننزلہ الا بقدر معلوم، ہم ہر چیز کو اتارتے ہیں ایک خاص مقدار کے مطابق. جتنی ضرورت ہے ہم اتنا پیدا کر دیں. وہ علیحدہ بات ہے کہ جتنی ضرورت ہے اتنا تو دیا، لیکن آگے کھانے والے اتنے بڑے چور بیٹھے ہیں کہ وہ کسی غریب تک پہنچا ہی نہیں. آیا تو ہے، آیا تو ہے. تو اس لیے اگر یہ تین کام ہو جائیں تو یعنی نفاذ شریعت ہو جائے، جان کا تحفظ بھی ہے، مال کا تحفظ بھی ہے، عزت کا تحفظ بھی ہے، روزی کے مسائل بھی حل ہیں. اور یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے زمانے میں یہ بات ہوئی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ، پھر خلفائے راشدین کے بعد عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ رحمہ اللہ کا آیا، جو اجل تابعین میں جن کا شمار ہوتا ہے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، ان کا زمانہ آیا. تو پھر وہ دور آ گیا کہ تلاش کرنے سے کوئی آدمی زکوٰۃ کا مستحق نہیں ملتا تھا. آپ تصور تو کرو، پوری سلطنت اسلامیہ میں زکوٰۃ کا مستحق نہیں مل رہا. کس کو زکوٰۃ دے؟ ایک آدمی کے پاس زکوٰۃ کا مال لے کر جاؤ، وہ کہتا ہاں بھائی کل اگر لے آتے تو کل تو میری ضرورت تھی، آج میری ضرورت نہیں، آج میں مستغنی ہو گیا. یہ حدیث میں آتا ہے. کیسا زمانہ آئے گا؟ اس طرح سے عدل و انصاف اور امن و امان قائم ہوگا. اور یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے دور میں یہ ساری باتیں آ چکی ہیں. اور آپ نے فرمایا ایک زعیمہ، ایک دور سے زعینہ، ایک سفر کرنے والی چلے گی اور وہ سونے اور ہیرے اور جواہرات سے لدی ہوئی ہوگی، وہ سفر کرے گی لیکن اس کو کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکے گا. کسی قسم کا اس کا کوئی زیور چوری نہیں ہوگا، کوئی اس کی عزت خطرے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں ایک خاتون آئی، بڑے دور سے سفر کر کے. تو پوچھا کہ بھائی غلط تو غلط ہے، غیر محرم کے جو ہے بغیر محرم کے سفر تو نے کیا ہے، یہ تو غلط ہے، لیکن تم مجھے اتنی بات یہ بتا دو کہ کیا ایسا معاملہ کیسا آپ نے پایا جہاں جہاں سے تم آئی ہو، رات کو تم کہیں رکی ہوئی ہوگی، اکیلے میں ٹھہری ہوگی، اکیلے میں تم نے سفر کیا ہوگا، تم ذرا بتاؤ کیسا تھا، کیسا حال پایا آپ نے، لوگوں کو آپ نے کیسا پایا؟ اس نے یہ بیان دیا کہ میں نے ایسا پایا جہاں جہاں میں نے پڑاؤ کیا اور جہاں جہاں میں ٹھہری، یوں محسوس ہو رہا تھا کہ مجھے یہ اپنا گھر ہے اور اپنے حقیقی اور سگے بھائی. اس قسم کے معاملات اس طرح سے لوگ میرے ساتھ پیش آئے. اور سونے سے لدی تھی، زیورات پہن کے آئی تھی. اللہ اکبر. اس کو کہتے ہیں امن و امان. آج تو مرد ہے، خاتون خانہ بیچاری اپنی ضرورت سے اگر گھر سے باہر نکلتی ہے تو اس کی جان محفوظ نہیں ہے، اس کا مال محفوظ نہیں ہے. اس ظالم حد درجے کے بزدل، حد درجے کے کم بخت کے ان سے پرس کھینچتے اور ہاتھوں سے چوڑیاں اتارتے. اتنی گھٹیا حرکت، اتنی دناعت اور گھٹیا حرکت ہے کہ عورت پر ہاتھ ڈالتا ہے، عورت پر ہاتھ ڈالتا ہے. اللہ اکبر. عجیب مزاج تھا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین. وہ مزاج ایسا تھا، ایک غزوے میں ایک صحابی کہتے ہیں میری تلوار کی زد میں ایک خاتون آئی لیکن میں نے نہیں چلائی. لوگ کہیں گے عورت کو مارا ہے، کوئی مردانگی ہے. میں نہیں چاہ رہا تھا کہ میری تلوار خون آلود ہو کسی عورت کے خون سے. تو بھائی یاد رکھیے گا جب حیا اندر سے رخصت ہوتی ہے، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، حیا ہی جب نہ رہے تو جو چاہے انسان کرتا ہے، جو چاہتا ہے، جو شیطان چاہتا ہے اسے کرواتا ہے. حیا ہی تو انسان کو روکتی ہے گناہوں سے. تو انسان کے اندر حیا ہی نکل گئی ہے تو اسے کیا فرق ہے؟ اسے کسی سے ڈکیتی کرنا، کسی کو لوٹنا، کسی کی جان مارنا. اب وہ جوان کی جان جو اس نے ماری،
کتنا بڑا ظلم ہے، کتنا بڑا ظلم ہے، چند ٹکوں کی خاطر، پیسوں کی خاطر ایک کی جان چلی گئی، بڑا ظلم ہے۔ اور اس پر وہی عرض کر رہا ہوں کہ اگر نفاذ شریعت ہو، اسلامی نظام اگر نافذ ہو، آج اچھے سے اچھا دیندار آدمی بھی چاہتا تو ہے، اسلام اچھا مذہب ہے، صوم صلات اس تک تو اچھا ہے، باقی اسلام ہمارے کاروباروں میں نہ آئے، اسلام ہماری دکانوں میں نہ آئے، اسلام ہماری گھریلو زندگی میں نہ آئے، اسلام ہماری شادی بیاہ میں نہ آئے، اسلام ہمارے رسم و رواج میں رکاوٹ نہ بنے، جب یہ تصور ہے تو پھر یہی ہوگا جو ہو رہا ہے، پھر یہی ہوگا۔ تو اس لیے ہم سب کو توبہ کرنی چاہیے۔ تو یہ تین بڑی خوبیاں ہیں، یہ کامیاب خلافت کی تین نشانیاں، پھر ذہن نشین فرمائیے گا، کامیاب خلافت کی تین نشانیاں۔ نمبر 1، زمین میں اقتدار اللہ تبارک تعالیٰ عطا فرمائے، اور نمبر 2، اقتدار کے بعد نفاذ شریعت ہو جائے، وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، جو آپ چاہ رہے ہیں، فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ ان کو اس طرح سے خلافت عطا فرمائے گا کہ اللہ نے جو دین ان کے لیے پسند کیا ہے، اس دین کو اللہ تبارک تعالیٰ وہاں جما دے گا، نافذ کرا دے گا۔ اور تیسرا، وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کو خوف کے بعد امن عطا کرے گا، امن و امان قائم۔ تو یہ تینوں باتیں میں نے عرض کیا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے زمانے میں پوری ہوئی۔ آگے سنیے، یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، اقتدار آنے کے بعد پھر کیا کرتے ہیں؟ خلافت کے آنے کے بعد کیا کریں گے یہ لوگ؟ ان کو کیا کرنا چاہیے؟ یعبدوننی، صرف میری بندگی کرنی چاہیے، لا یشرکون بی شیئا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ بہت اچھی طرح سے ذہن نشین فرمائیے گا، صرف میری بندگی کرے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے عرض کیا تھا، بندگی کا مطلب صرف نماز پڑھنا نہیں ہوتا، بندگی کا مطلب صرف روزہ رکھنا، حج زکوٰۃ نہیں ہوتا، بندگی کا مطلب پوری کی پوری زندگی اللہ کے احکام کے سپرد کرنے کا نام۔ ایک آدمی اگر اقتدار کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اپنی خواہش کی پیروی کر رہا ہے، تو اس نے اپنی اقتدار کو اللہ کا شریک بنایا ہوا ہے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ شریک کرنے کا یہی مطلب ہے کہ صرف کہ بت کے سامنے کوئی سجدہ کرے، سورج اور چاند کی پوجا کرے، یہی کوئی شرک کرنا ہے؟ یہ بھی تو شرک ہے، یہ بھی تو شرک ہے۔ اس جگہ پر اسے اللہ کے حکم کو مقدم کرنا چاہیے تھا، اس نے اللہ کے حکم کو مقدم نہیں کیا، اپنے ذاتی مفاد کو اس نے مقدم کیا۔ جو ترجیح اللہ کے حکم کو دینی چاہیے تھی، اس نے اپنے ذاتی مفاد کو ترجیح دی۔ اور خاندانی زندگی کے اندر رسم و رواج کو جب ترجیح دے رہا ہے، اللہ کے حکم کو مقدم کرنا چاہیے تھا، نہیں کیا، رسم و رواج کو ترجیح دے رہا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ شرک تو ہے۔ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، صرف میری ہی بندگی کرے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ بات سمجھے بھائی؟ تو ہر آدمی دیکھے اس آیت کے اندر اپنے آپ کو، اس آیت کو آئینہ بنا کر اپنے آپ کو پرکھے کہ کہیں میں شرک تو نہیں کر رہا۔ ومن کفر بعد ذلک، اس کے بعد بھی اتنی بڑی نعمت ملنے کے بعد کہ اللہ نے خلافت بھی عطا فرما دی ہے، اللہ پاک نے دین کو بھی جما دیا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے امن بھی عطا فرمایا ہے، پھر بھی جو ناشکری کرے گا، پھر بھی اللہ کے حکم سے جو اعراض کرے گا، تو فاولئک هم الفاسقون، یہ لوگ پھر فسق اور فجور میں مبتلا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو بزرگو، ہر آدمی اس آیت کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرے، اپنی زندگی کا محاسبہ کرے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ یہ بہت بڑے عظیم و شان تین کام بتائے۔ خلافت کے بعد کیا کرنا ہے آپ کو؟ خلافت کے بعد آپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ اقتدار پر آنے کے بعد ذمہ داریاں میں سے پہلی ذمہ داری ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرانا۔ نماز قائم کرنا بھی، کرانا بھی، یعنی خود بھی نماز پڑھنا اور دوسروں کو نماز پڑھانا بھی، یہ خلافت کی ذمہ داری ہے۔ اور کیا ہے؟ زکوٰۃ کا ادا کرنا۔ یاد رکھیے گا یہ دو چیزیں، نماز زکوٰۃ، نماز زکوٰۃ، قرآن میں جا بجا ایک ساتھ آتے ہیں یہ دونوں۔ اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ۔ بس ہم تو سادہ سا ترجمہ کر کے گزر جاتے ہیں، نماز قائم کرو زکوٰۃ ادا کرو، زکوٰۃ، نماز قائم کرتے ہیں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ میرے عزیز، صرف اتنی سی بات نہیں، اس کے پیچھے
معنوں کا ایک سمندر ہے پیچھے۔ میں آپ کو اس طرح سے سمجھاؤں گا کہ یہ دو عبادات کتنی اہم ہیں، کیوں، اور ان کا جا بجا حکم کیوں ہوتا ہے، اور خلافت کے بعد سب سے پہلے کام اقامت صلاۃ اور زکوٰۃ کی پابندی یہ کیوں ہے۔ اب ذہن نشین فرمائیں، تصور یہ کرو کہ ایک شخص بیمار، اور وہ بیمار اس طرح کا ہو کہ آخری لمحات میں پہنچ چکا ہو، ڈاکٹروں نے لا علاج قرار دیا، اس کو لا علاج قرار دیا، اب موت ہی موت ہے، کوئی دوا ثابت نہیں ہوئی۔ تو اب ہم کیا کریں؟ ایک ہسپتال کسی نے بتایا، پہلا کام تھا اس ہسپتال میں داخل ہونا، ٹھیک ہے، دوسرا کام تھا وہاں جا کے 2 دوائیاں استعمال کرنا، داخل بھی ہو گیا، 2 دوائیاں بھی استعمال کر لی، تو اس کے بعد اسے شفا مل گئی، تو اس ہسپتال کا بھی چرچا ہو جائے گا، ڈاکٹر اور حکیم کا بھی چرچا ہو جائے گا، سب کہیں گے واہ جی واہ ماشاءاللہ، جو آدمی مرنے کے قریب تھا وہ کیا ہو گیا؟ کھڑا ہو گیا، درست ہو گیا۔ بالکل اسی طرح سے انسان کی مثال یہ سمجھیے گا، یہ سر سے لے کر پیر تک، جب ایمان اس کے اندر نہیں ہے، یہ سب سر سے لے کر پیر تک یہ بیمار ہے، اور اتنا شدید ترین بیمار ہے یہ روحانی بیمار، اتنا بیمار ہے جیسے کینسر کا مریض ہے، سر سے لے کر پیر تک اس کے اندر مرض پھیلا ہوا ہے، کینسر نے جڑیں پکڑی ہوئی ہیں، اسی طرح سے یہ آدمی روحانی اتنا مریض ہے، اس کا دماغ بھی بیمار، کیوں؟ غلط سوچ رہا ہے، دماغ میں کفر ہے تو دماغ کیا ہوا؟ بیمار۔ آنکھ غلط دیکھ رہی ہے، بیمار ہے، کان غلط سن رہا ہے، کان بیمار ہے، زبان غلط بول رہی ہے، بیمار ہے، ہاتھ پاؤں غلط اور گناہ کر رہے ہیں تو ہاتھ پاؤں بھی کیا ہے؟ بیمار ہے، گویا کہ سارے کے سارے اعضاء اس کے بیمار پڑے ہوئے۔ اب اس کو کیا کرنا ہے؟ اسپتال میں داخل ہونا، پہلا کام اسلام کے اندر داخل ہونا ہے، یہ اسلام کے اندر داخلہ، یہ سمجھ لیں کہ اسپتال میں آ گیا، اسلام کی چھتری میں آ گیا۔ اب 2 دوائیں ہیں اس کے لیے، 2 دوائیں، نماز اور زکوٰۃ، یہ بڑی خوب 2 دوائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جتنے بھی اس کے اندر گناہ پائے جا رہے ہیں، کفر کے بعد اور کفر کے سمیت جتنے بھی گناہ ہیں، ان تمام کے تمام گناہوں کا سبب 2 چیزیں ہیں۔ یہ سارے گناہ کیوں کر رہا ہے انسان؟ 2 وجہ سے۔ نمبر 1 حب جاہ، اقتدار کی محبت، نمبر 2 حب مال کی محبت۔ مجھے یہ بتائیے ایک دوسرے سے حسد کس بنیاد پر رہتا ہے؟ جاہ ہے نا، جاہ کا مطلب کیا ہے؟ اپنے آپ کو دوسرے سے افضل سمجھنا، بڑا سمجھنے کی اندر طمع، جو ہرس لگی ہوئی ہے، اس کو کیوں یہ مال ملا ہے، مجھے کیوں نہیں ملا، یہ حسد پیدا ہوا، یہ حب جاہ ہے۔ وہ کیوں بڑا بن گیا ہے معاشرے میں، اس کا نام کیوں ہے، میرا کیوں نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ حب جاہ، اقتدار، اپنے آپ کو سب سے نرالا لگنا، سب سے، میرا گھر سب سے اچھا ہونا چاہیے، میری گاڑی سب سے اچھی ہونی چاہیے، میرے کپڑے سب سے اچھے ہونی چاہیے، میرے سواری سب سے، یہ کیا چیز ہے؟ یہ حب جاہ ہے۔ تو اس جاہ کو حاصل کرنے کے لیے جائز ناجائز سارے راستے اختیار کرتا ہے۔ دیکھو ہر آدمی، اچھا کھانا منع نہیں، اچھا پینا منع نہیں، اچھا پہننا منع نہیں، لیکن جب یہ اچھا تقابل کی بات آ جاتی ہے تو اب یہ منع ہے، اب اسلام روکتا ہے، تقابل نہیں، اسلام تقابل نہیں کرواتا۔ آپ کو اللہ نے اچھے سے اچھا دیا ہے، ٹھیک ہے، نہیں، آپ تقابل نہ کریں کہ مجھے اس سے اچھا ہونا ہے، نہیں، تقابل نہ۔ جب یہ تقابل کی بات آئے گی تو یہ حب جاہ کہلائے گا، اور پھر اس کے لیے جب حلال اور حرام کی تمیز کیے بغیر مال حاصل کرے گا تو یہ حب مال ہے۔ اور آپ جانتے ہو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ یوں سمجھو 2 بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں تو وہ اتنی تباہی نہیں مچاتے بکریوں کے ریوڑ میں جتنا کہ اقتدار یعنی حب جاہ اور مال کی محبت انسان کے ایمان میں فساد مچاتے ہیں۔ بات سمجھے بھائی؟ بھیڑیے کی خوبی ہے، برائی ہے اس کی گندی خصلت ہے چیر پھاڑنا، یہ اس کا کام ہے،
ممکن ہے ایک بکری سے اس کا پیٹ بھر جائے، یقیناً بھر جائے گا، لیکن اگر بکریوں کے ریوڑ میں آپ اسے چھوڑیں گے تو اس کا کام ہے اس وقت تک وہ چین سے نہیں بیٹھے گا جب تک سب کو ختم نہ کر پھاڑنا۔ یہی حال یہاں پر بھی ہے۔ جس شخص کے اندر حب مال ہوتا ہے، بھیڑیے کے اندر ہرس ہے، شیر میں یہ چیز نہیں ہے، ایک اپنا شکار پورا کرے گا، پیٹ بھر گیا، اب قریب سے اس کے جانور گزرے گا وہ نہیں پوچھتا اسے، ہرس نہیں ہے اس میں، لیکن اس میں ہرس ہے، خونخوار درندہ ہے، ہرس ہے اس میں۔ تو اسی طرح سے انسان کے اندر جب بلند ہونے کی ہرس لگتی ہے، اور اسی طرح سے اس کے ساتھ ساتھ دوسری چیز عرض کیا مال کی ہرس لگتی ہے، تو یہ دو ایسے زہریلے بھیڑیے ہیں انسان کے ایمان کو تباہ کر دیتے ہیں۔ تو بتاؤ ان دونوں زہریلے بھیڑیوں کا علاج یا ان دونوں زہریلی بیماریوں کا علاج وہ نماز اور زکوٰۃ سے ہوتا ہے۔ بات سمجھے بھائی؟ کیسے؟ نماز سے حب جاہ کا علاج ہے اور زکوٰۃ سے حب مال کا علاج ہے۔ اس لیے قرآن جا بجا نے ذکر کرتا ہے۔ اللہ کرے یہ سمجھ میں آ گیا ہو آپ لوگوں کو کہ جا بجا کیوں زکوٰۃ نماز، زکوٰۃ نماز، نماز زکوٰۃ یہ کیوں ایک ساتھ آتے ہیں؟ اس لیے کہ بہت بڑی امراض ہیں۔ اگر جس آدمی کے اندر جاہ کی محبت ہو نا، حب جاہ ہو، غصہ آتا ہو، تکبر ہو، دوسروں کو ذلیل سمجھتا ہو، حقیر سمجھتا ہو، اس کو نماز پر محنت کرنی چاہیے۔ اس کی نماز کمزور ہے، اس کی نماز کمزور ہے، اس لیے کہ نماز میں جھکاؤ ہے، جھکنا ہے اللہ کے سامنے۔ یہ جھکنا آپ کو سکھائے گا تواضع، اس جھکنے سے تواضع آئے گی۔ اور جس آدمی کو جس کے اندر بخل ہو، حرص ہو، مال کی طمع حد درجے کی ہو، اس کو خرچ کرنا چاہیے، خرچ کرنا چاہیے، خرچ کرنے کا مزاج بناؤ۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ زکوٰۃ ہی ہوگی تو تب دیں گے، نہیں، پچھلے سال خرچ کیا تھا نا، ابھی تو سال پورا تھوڑا ہی ہوا ہے، روزانہ صدقہ کرو، روزانہ صدقہ کرو، یہ مزاج ہونا چاہیے۔ تو یہ بات اس لیے آئی ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واطیعوا الرسول، رسول کی اطاعت کرو لعلکم ترحمون، تاکہ تمہارے پر رحم کیا جائے۔ لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض، آپ ہرگز گمان نہ کیجئے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، معجزین فی الارض، کہ وہ زمین میں اللہ کو ہرا دیں گے، وہ زمین میں ایمان والوں کو، اسلام والوں کو ہرا دیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ تمہاری خلافت میں وہ تین باتیں موجود ہوں گی، اور یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا پر مکمل ایمان عمل تمہارا ہوگا تو اب تمہارا کافر کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ پھر ہرگز مت گمان کیجئے گا کہ یہ کافر تمہیں عاجز کر دیں گے اور تمہیں کمزور کر دیں گے، نہیں کر سکتے۔ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور بہت بد اور برا ٹھکانہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم، کیا خوب انداز ہے قرآن کا، آپ تھوڑا سا توجہ فرمائیں۔ اب واپس میں ترجمہ پہلے کر لیتا ہوں، پھر آپ کو سمجھ میں آئے گی بات۔ اے ایمان والو، لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم، چاہیے کوئی اجازت لیں وہ لوگ کہ جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہیں، مانا ہے جو تمہارے غلام ہیں اور باندیاں ہیں، وہ تمہارے پاس آتے وقت اجازت لیں۔ والذین، اور وہ لوگ بھی، والذین، وہ بچے، لم یبلغوا الحلم، جو بلوغ کو نہیں پہنچے، منکم، تمہارے، ثلاث مرات، تین وقت میں یہ بھی اجازت لے کر داخل ہوں۔ کب؟ من قبل صلاۃ الفجر، فجر کی نماز سے پہلے۔ نمبر 2، وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ، جب دوپہر کے وقت تم کپڑے اتارو اور قیلولے کے لیے آ جاؤ۔ کپڑے اتارنے سے مراد مکمل ننگا ہونا نہیں ہے، مراد یہ کہ ضرورت اضافی کپڑے اتارو۔ ومن بعد صلاۃ العشاء، اور عشاء کی نماز کے بعد، ثلاث عورات لکم، یہ تین اوقات تمہارے لیے کیا ہیں؟ پردے کے اوقات ہیں۔ اب آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا کہ اس آیت کا تعلق اصل میں پیچھے ہے استئذان کی آیت کے ساتھ، وہاں جہاں بیان ہوا تھا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا، ایمان والو دوسروں کے گھروں میں بلا اجازت اور بغیر سلام کے داخل نہ ہوا کرو۔ اب اس کا تعلق اسی کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے نا؟ عرض کیا تھا کہ وہ احکام کیوں بیان کیے تھے؟ دوسروں کے گھروں میں بلا اجازت اور بغیر سلام کے داخل نہ ہوا کرو، اس لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کے گھر میں تمہاری نگاہ پڑے غیر محرم پر اور پھر تمہارے دل میں برائی کا خیال پیدا ہو اور پھر بے حیائی کے راستے کھلتے جائیں۔
پھر اس کے بعد تھا کہ نظروں کو نیچا کیا کرو، پھر اس کے بعد عورتوں کو حکم تھا تم بھی نظروں کو نیچا کیا کرو، پھر عورتوں کو حکم تھا کہ تم اب اپنی زینت کو، زیب و زینت کو ظاہر نہ کیا کرو، پھر حکم یہ تھا کہ معاشرے میں جو بے نکاح ہیں ان کے نکاح کرا دیا کرو۔ یہ سارے احکام بیان کرنے کے بعد پھر وہ دو مثالیں جو شروع میں تمہید میں ذکر کر چکا ہوں اللہ نور السماوات سے، وہ دو مثالیں ذکر کرنے کے بعد پھر اللہ کی قدرت کے دلائل، اب واپس مضمون جا رہا ہے اسی بات کی طرف کہ بے حیائی کو معاشرے سے روکنا ہے اور ختم کرنا ہے۔ اس کے لیے لہٰذا تمہارے اپنے گھر کے جو بچے ہیں اور تمہارے جو غلام اور باندیاں جو تمہارے گھروں کے اندر تمہاری خدمت میں مامور ہیں، اس پر مقرر ہیں، ان کو بھی 3 اوقات میں تو کم از کم اجازت لینی چاہیے، باقی اوقات میں وہ تمہارے لیے مستثنی ہے، کوئی حرج نہیں۔ بچے کو آپ نے باہر کام سے بھیجا اور واپس آیا تو ہر بار جب بھی آئے واپس تو اجازت مانگے، یہ مشکل ہو جائے گی، یہ تمہارے لیے حرج ہو جائے گی۔ گھروں کے اندر کام کرنے والیاں لونڈیاں، اصل یہ حکم لونڈیوں کے لیے اور غلاموں کے لیے، جو واقعتاً زر خرید غلام اور لونڈیاں تھیں، ان کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ چونکہ تمہارے گھروں کے اندر کام کاج میں مصروف ہیں تو لہذا ٹھیک ہے، بار بار وہ اجازت لیں گے تو ان کے لیے مشکل ہو جائے گی، آپ کے لیے مشکل ہو جائے گی، آپ اپنے کام میں مصروف ہیں، اجازت دیں، آپ دروازے پر جائیں، ان کو اندر لائیں، پھر جناب وہ 5 منٹ کے بعد باہر نکلا اپنے کام سے، پھر واپس آ کے اجازت لے، تو یہ مشکل ہے آپ کے لیے۔ تو کن کو مستثنیٰ کیا؟ بچوں کو اور غلاموں اور لونڈیوں کو، لیکن 3 اوقات میں ان کو بھی اجازت کا پابند بنایا۔ کتنے اوقات میں؟ 3 اوقات میں ان غلاموں کو بھی اور آپ کے اپنے بچے کو بھی اجازت کا پابند بنایا۔ لم یبلغ الحلم، وہ بچے جو بلوغ کو اب تک نہیں پہنچے، وہ ہر وقت آئے جائیں، مثال گھر کے اندر جو ہے وہ بھابھی ہے، اب یہ جناب دیور ہے لیکن چھوٹا ہے، نابالغ بچہ ہے، کوئی حرج نہیں، عام درخت کی اجازت ہے، بلا اجازت آ سکتا ہے، لیکن 3 اوقات میں ان کو بھی پابند کیا گیا کہ یہ اجازت لے۔ اور 3 اوقات سے مراد کون سے اوقات ہیں؟ من قبل صلاۃ الفجر، فجر کی نماز سے پہلے، نمبر 2 دوپہر قیلولے کے وقت، نمبر 3 عشاء کی نماز کے متصل بعد۔ یہ 3 اوقات عام طور پر ایسے ہوتے ہیں کہ ان اوقات ثلاثہ، 3 اوقات میں میاں بیوی کی باہمی خلوت ہوتی ہے۔ جب باہمی خلوت ہوگی تو اس خلوت کے دوران میں ہر بات میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے سے ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، اور ممکن ہے وہ ایسی بات ہو جو اس بچے کو نہیں سننی چاہیے تھی، یہ اگر سنے گا تو اس کے اخلاق تباہ ہو سکتے ہیں، ہے تو نابالغ، لہذا میاں بیوی کے درمیان کی بات، درمیان کی جو گفتگو ہے، جو میاں بیوی کی باہمی محبت کی گفتگو ہے، اس گفتگو کو ظاہر نہ کرے۔ یہ قرآن کس قدر جو ہے حساس معاملہ سمجھاتا ہے کہ یہ معاملہ کس قدر حساس ہے کہ تمہارے بچے اس بات پر مطلع نہ ہو، وہ ماں باپ کی باہمی اور نجی زندگی پر مطلع نہ ہو تمہارے بچے، وہ 3 اوقات میں آئیں تو دروازے پر دستک دے کر آئیں۔ بچوں کی یوں تربیت کریں کہ جب میاں بیوی ایک کمرے کے اندر اکیلے ہوں تو وہ کیا کریں؟ دستک دے کر آئیں، اجازت لے کر آئیں، بے دھڑک اندر داخل نہ ہو۔ ممکن ہے ایک آدمی اندر داخل ہوا، وہ بچہ اندر داخل ہوا، اس نے جسم سے کپڑے زیادہ اتارے ہوئے ہو، جس میں کوئی اعضائے مستور چھپا ہوا عضو نظر آ رہا ہو، تو پھر تو بچہ کسی بد اخلاقی میں مبتلا ہو سکتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ بچے کے لیے زیب نہیں ہے، باپ کے لیے زیب نہیں ہے۔ اسی طرح سے میاں بیوی آپس میں بے تکلف بیٹھے ہوئے ہیں، بے تکلف ہر طرح کی گفتگو کر رہے ہیں، بغیر اجازت لیے ایک بچہ اندر داخل، لم یبلغ الحلم سے مراد وہ بچے جو قریب البلوغ ہے، بلوغ کو نہیں پہنچے، 10 سال کا بچہ ہے، 11 سال کا بچہ ہے، اسے اجازت لے کے اندر آنا چاہیے، گو کہ بلوغ کو نہیں پہنچا ہے لیکن اسے اجازت لے کے آنا چاہیے۔ اچھا، اس میں ایک بڑی اہم بات یہ ذہن نشین کرنے کی ہے، 3 اوقات بتائے، کون سے اوقات؟ فجر سے پہلے، قیلولے کے وقت، عشاء کے بعد۔ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ میاں بیوی کو ہر وقت ایسی حالت میں بھی نہیں ہونا چاہیے، ہر وقت ایسی حالت میں بھی نہیں ہونی چاہیے جو نامناسب حالت ہو، یعنی میاں بیوی کی جو باہمی نجی گفتگو ہے وہ مخصوص اوقات میں، وقت مخصوص اوقات میں ہو۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ کسی کے گھر کی کیا ترتیب ہے، قرآن تو ایک عمومی فضا ذکر کرتا ہے، عمومی فضا ذکر کرتا ہے، لیکن یہ ہے کہ ایک آدمی کی مثال کے طور پر رات کی ڈیوٹی ہے، وہ دن کو بیوی سے ملاپ کرتا ہے، کام میں جاتا ہے رات کو،
یا اسی طرح سے جناب 10 بجے کو میلہ، تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن قرآن یہ سمجھا رہا ہے کہ آدمی کے اوقات ہر وقت ایسا نہیں ہو کہ میاں بیوی کے درمیان میں نجی گپ شپ چل رہی ہو، ہر وقت نہیں ہو. اس کے اوقات متعین ہونے چاہیے، اس لیے کہ یہ انسان ہے. انسانوں کی زندگی انسانوں کی طرح ہوتی ہے، باوقار طریقے سے زندگی گزرتی ہے، کمال طریقے سے زندگی گزرتی ہے. انسانوں کی زندگی حیوانوں کی طرح نہیں ہوتی، حیوانوں کی طرح نہیں ہوتی. انسانوں کی زندگی حیوانوں سے ممتاز ہوتی ہے. فرق ہوتا ہے اس میں کہ وہ جو چاہے جس وقت چاہے جس کے سامنے چاہے کرے. نہیں، اسلام ہمیں عفت اور پاک دامنی اور حیا کا سبق سکھاتا ہے. اس لیے ان 3 اوقات کو متعین کیا گیا، اور بہت بہت خیال سے ان باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اپنے بچوں کو تربیت کرنے کی ضرورت ہے. تو پتہ یہ چلا کہ ان 3 اوقات میں تو بچوں کو اجازت لے کے آنا چاہیے، یا اسی طرح سے یہ 3 اوقات نہ صحیح میاں بیوی کی خلوت گاہوں کے اندر بچوں کو اجازت لے کے آنا چاہیے اور ان بچوں کی تربیت کرنی چاہیے. لہٰذا اگر ان 3 اوقات کے علاوہ بچے تمہارے پاس بلا اجازت آ گئے تو ان پر بھی کوئی حرج نہیں ہے، تمہارے پر بھی کوئی حرج نہیں. لیکن ان اوقات ثلاثہ کے اندر 3 اوقات میں اگر بچہ بدون اجازت داخل ہو جاتا ہے تو حرج ہے. اگر آپ نے اس کی تربیت نہ کی تو آپ گناہگار ہوں گے. ثلاث عورات لکم لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن، فرمایا کوئی حرج نہیں ہے، تمہارے اوپر بھی کوئی حرج نہیں ہے. نہ منع کریں ان اوقات کے علاوہ، اور نہ ان بچوں پر کوئی حرج ہے بلا اجازت داخل ہونے پر. بعدہن، ان اوقات کے علاوہ. طوافون علیکم، اس لیے کہ بار بار آتے ہیں. بعضکم علی بعض، بعض کے پاس بار بار آتے ہیں. کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اس طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ آیات کو، احکام کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے. دیکھو اللہ تبارک تعالیٰ آیات و احکام کو کھول کھول کر کے بیان کرتا ہے کہ کوئی بات پوشیدہ نہ رہ جائے. کوئی یہ نہ کہے کہ مجھے خبر نہیں تھی جناب. واللہ علیم حکیم. اے اللہ اتنی باتیں کیوں کرتا ہے تو؟ فرمایا اللہ جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے. اللہ لوگوں کے مصالح کو اور بہتری کو جانتا ہے اور حکمت والا ہے، اس لیے وہ ایسے حکم دیتا ہے. وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ، اور فرمایا جب تمہارے بچے پہنچ جائے بلوغت کو، حلم بلوغت کو پہنچ جائیں، بلوغت کی نشانی ظاہر ہو جائے. اگر لڑکے پر احتلام کا ظاہر ہونا ہے اور بچی پر ایام کا شروع ہو جانا ہے، خون کا شروع ہونا، یہ اس کی نشانی ہے بالغ ہونے کی. جب بلوغت ظاہر ہو جائے فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، پھر یہ بچے اسی طرح سے اجازت لیں گے جس طرح سے پہلوں نے اجازت لی ہے. کون سے پہلے؟ نہیں، وہ پیچھے والا جو رکوع تھا اس کی طرف استئذان کا حکم ہے. اسی طرح سے اجازت لیں گے جیسے پہلوں نے اجازت لی ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم کی طرف اشارہ ہے. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اللہ اس طرح سے اپنے احکام کو بیان کرتا ہے. واللہ علیم حکیم، اللہ پاک جاننے والا اور حکمت والا ہے. کچھ تخفیف آ گئی تھی بچوں کے حکم میں، اور اسی طرح سے غلاموں کے حکم میں تخفیف آ گئی. حکم ہلکا ہو گیا کہ بھائی ٹھیک ہے ہر وقت اجازت نہ لیں لیکن 3 اوقات میں اجازت لیں. رخصت آ گئی نا، تھوڑی سی ہلکا کر دیا، تخفیف آ گئی. اسی طرح سے آگے تخفیف ایک اور آ رہی ہے، پردے سے تخفیف کی گئی ہے تھوڑی سی. وہ عورتیں جو نکاح کی امید اب نہیں رکھتی، ضعف اور بڑھاپا اتنا ہو گیا، بڑھاپے کی اس حد تک پہنچ گئی ہیں کہ اب انہیں نکاح کی کوئی رغبت نہیں ہے، یا ان کی طرف کسی کو رغبت بھی نہیں ہوتی. تو ایسی خواتین فرمایا کہ اگر وہ جس طرح سے محرموں کے سامنے، یاد رکھیے گا، جیسے محرم کے سامنے عورت کو جانے کے لیے چہرہ کھولنے کی اجازت ہے، اپنے ہاتھ ہتھیلیاں کھولنے کی اجازت ہے، پاؤں کے کھولنے کی اجازت ہے، اسی طرح سے اگر یہ اجنبی کے سامنے بھی چلی جاتی ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. بہت اچھی طرح سے مسئلہ سمجھیے گا. کیا میں نے کہا کہ جب بڑھاپے کو پہنچ جائے اور نکاح کی امید سے اب نکل جائے تو اب کیا ہے؟ اب اس میں تخفیف آ گئی ہے کہ جس طرح سے پیچھے بیان کیا تھا کہ اپنے محرموں کے سامنے کیا کر سکتی ہیں؟ چہرہ کھول سکتی ہیں. اسی طرح سے یہ بوڑھی عورت بھی غیر محرم کے سامنے بھی چہرہ کھول سکتی ہے. بس لیکن ساتھ ایک قید لگائی ہے، غیر متبرجات بزینہ، چہرے پر زیب و زینت ظاہر کر کے نہ کھولے، سرخی پاؤڈر لگا کر نہ کھولے.
لیکن پھر بھی فرمایا کہ اگر وہ باپردہ ہو کر ہی رہتی ہیں اور پھر بھی اپنے چہرے سے کپڑا نہیں ہٹاتی تو یہ زیادہ بہتر بات ہے. تخفیف دے دی ہے، احتیاط کر دی. دیکھیے گا والقواعد من النساء، قواعد قاعدہ کی جمع ہے. قاعدہ کہتے ہیں بیٹھنے والی، قاعدہ بیٹھنے والی، یعنی گھر کے اندر بیٹھنے والی، ٹک کے بیٹھنے والی. اب اس کو جناب دائیں بائیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. والقواعد، اور فرمایا کہ وہ بوڑھی عورتیں، من النساء، بوڑھی عورتیں، اللاتی لا یرجون نکاحا، وہ بوڑھی عورتیں لا یرجون نکاحا جو امید نہیں رکھتی کس چیز کی؟ نکاح کی. فلیس علیہن، ان پر کوئی حرج نہیں ہے، جناح، کوئی گناہ نہیں ہے، ان یضعن ثیابہن، کہ وہ اپنے زائد کپڑے اتار دیں. زائد کپڑے اتار دیں معنی ہے کہ جیسے برقع پہنا ہوا ہے اور عام حالت میں جیسے دیگر خواتین جوان کو برقع پہننے کا حکم ہے، غیر محرم کے سامنے چہرہ نہیں کھولے گی، ہتھیلیاں نہیں کھولے گی، تو اسی طرح سے اگر یہ برقع اتار دیتی ہے، لیکن شرط یہ ہے غیر متبرجات بزینہ، یہ اپنی زینت اور سنگار کو ظاہر نہیں کریں گی. یہ بڑھاپے کی حالت میں بھی اپنے سنگار کو ظاہر نہیں کریں گی. وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ، رخصت کے بعد پھر عزیمت ہے، فرمایا وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ، پھر بھی اگر یہ بچ کے رہتی ہیں تو زیادہ بہتر ہے. بچ کے رہتی ہیں کس چیز سے؟ یعنی اسی طرح سے باحجاب ہو کر رہتی ہیں تو بہتر بات ہے. وَاللَّهُ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ خوب سننے والا ہے اور خوب جاننے والا ہے. لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ، بڑا ایک خوبصورت منظر آیا ہے آگے. یہ ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے اگلی آیات کو سمجھنے کے لیے، بلکہ ہم پہلے ترجمہ کر لیں پھر ذرا سمجھنا آسان ہے. دیکھیے گا لیس علی الاعمى حرج، کوئی حرج نہیں ہے، لیسا نہیں ہے، علی الاعمى اندھے پر، حرج کسی قسم کے گناہ کی بات نہیں ہے، ولا علی الاعرج حرج لنگڑے پر بھی کوئی حرج نہیں ہے، اور ولا علی المریض حرج اور مریض پر بھی کوئی حرج نہیں ہے، ولا علی انفسکم اور تمہارے اوپر بھی کوئی حرج نہیں ہے، ان تاکلوا من بیوتکم کہ تم اپنے گھروں سے کھا لو، او بیوت آبائکم اپنے گھروں سے جن میں تمہاری بیوی اور تمہاری اولادیں ہیں، او بیوت آبائکم یا اپنے باپ کے گھروں سے کھا لو، او بیوت امہاتکم یا ماؤں کے گھروں سے کھا لو، او بیوت اخوانکم یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے کھا لو، او بیوت اخواتکم یا اپنی بہنوں کے گھروں سے کھا لو، او بیوت اعمامکم یا اپنے چچا کے گھروں سے کھا لو، چچوں کے گھروں سے، او بیوت عماتکم یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے کھا لو، او بیوت اخوالکم یا اپنے ماموں کے گھروں سے کھا لو، او بیوت خالاتکم یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے کھا لو، او ما ملکتم مفاتیحہ یا ان کے گھروں سے کھا لو کہ جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہیں، مانو اپنے غلاموں کے گھروں سے، او صدیقکم یا اپنے دوستوں کے گھروں سے کھا لو، کوئی مذائقے کی بات نہیں ہے. اب ذرا اس کا تھوڑا سا پس منظر سمجھیے گا. قرآن مجید نے اس معاشرے کی جب اصلاح کی تو یہ معاشرہ اور ان کے قلوب ایسے صاف اور شفاف ہو گئے، حد درجے کی احتیاط پر عمل کرنا شروع کر دیا. کیسے؟ اندھا آدمی نابینا وہ کسی مجلس میں کھانا کھانے کے لیے نہیں بیٹھتا تھا. کیوں بھائی؟ اس لیے نہیں بیٹھتا تھا، اندھا یہ ڈرتا تھا کہ کہیں عدل کے خلاف نہ ہو جائے، اس لیے کہ مجھے تو نظر نہیں آتا، کہیں میں زیادہ کھا لوں یا میرا ہاتھ اس چیز پر پڑ جائے جس پر ایک بھائی ہاتھ نے اس نے آگے بڑھایا اور میں نے پہلے اٹھا لی. کوئی گوشت کی بوٹی سمجھ لیں تو میں نے پہلے اٹھا لی، اور ممکن ہے اس بھائی نے اس کی طرف نگاہ کی ہو. ظاہر ہے آدمی جب ایک دوسرے کو دیکھتا ہے، ایک کا ہاتھ ادھر بڑھ رہا ہے یا ایک ہاتھ کی آدمی کی نگاہ لگی ہے تو آدمی اس کی طرف نہیں ہاتھ بڑھاتا کہ وہ کھانے لگا، لیکن اندھے کو کیا پتا؟ بات سمجھے بھائی؟ تو اندھا کیا کرنے لگا؟ وہ ڈر کے ایسی مجلس میں شریک نہیں ہوتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں عدل کے خلاف کر لوں. یہ دیکھیے اس معاشرے کے اندر قرآن نے کیسی اصلاح کی. نمبر 2، لنگڑا آدمی کہتا تھا میں اس مجلس میں نہیں جا سکتا. بھائی کیوں نہیں جا سکتے؟ ارے بھائی ایسا ہے کہ میں تو لنگڑا ہوں نا. تو لنگڑا آدمی بیٹھنے کے لیے ذرا آلتی پالتی مار کے بیٹھے گا، جگہ زیادہ گھیرے گا، معذور جو ہوا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس معذوری میں دوسرے کا حق مار دوں. کہ عام آدمی سمٹ کے بیٹھتا ہے، میں 2 آدمیوں کی جگہ لیتا ہوں، تو کہیں ایسا نہ ہو دوسرے کا کیا ہو جائے،
حق مارا جائے، اس لیے میں ایسی مجلس میں نہیں جاؤں گا۔ بات سمجھے بھائی؟ بیمار آدمی ہے، بیمار احتیاط کرتا تھا ایسی مجالس سے۔ ایسا نہ ہو کہ میں اس مجلس میں جاؤں تو مجھ سے کوئی شخص گن کرے اور گن کر کے وہ گناہگار ہو جائے۔ نہیں سمجھے بات؟ میں ایسی مجلس میں نہیں جاؤں گا۔ یا اس مجلس میں کچھ 2 کھانے 3 کھانے رکھے ہوئے ہوں، ایک کھانا ایسا ہو جو میری بیماری کی وجہ سے میرے حق میں موافق ہو، میں اس کو اٹھا لوں اور وہ میں زیادہ کھا لوں، اور دوسرا آدمی اس کھانے سے رہ گیا اس لیے کہ میں نے زیادہ کھا لیا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ حق تلفی ہو جائے دوسرے کی۔ تو مریض بھی اس لیے نہیں شریک ہوتا تھا ایسی مجلس میں۔ دوسری طرف لوگ بھی ان سے کترانے لگ گئے۔ لوگ کیوں کترانے لگ گئے؟ اللہ اکبر، اندھے سے کترانے لگ گئے کہ بھائی اگر اندھا ہماری مجلس میں آ جاتا ہے اور ہماری مجلس میں شریک ہو جاتا ہے تو وہ تو اندھا ہے، اگر کھانے کے دوران کیا پتا وہ صحیح طرح سے نہ کھا پائے اس لیے کہ نابینا ہے، اور ہم تو دیکھ رہے ہیں کہاں کہاں کھانا رکھا ہوا ہے، کس اس کھانے پر 4 آئٹم رکھے ہیں، چاروں میں سب کا حق تھا اور ایک جگہ پر اس کا ہاتھ نہیں پہنچا، لہٰذا بھائی جس مجلس میں اندھا ہو نا وہاں ہم نہیں کھانا کھائیں گے۔ سبحان اللہ، ٹھیک ہے جی۔ اور جس مجلس میں لنگڑا ہو اس مجلس میں ہم نہیں جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے لنگڑے کی مجلس میں ہم نہیں جائیں گے کہ ممکن ہے ہم تو جلدی جلدی پہنچ جائیں اور لنگڑے کو اس جگہ پر پہنچنے میں دیری ہو تو ہم کہیں کوئی حق پہلے لے لیں اس سے، اس کی حق تلفی ہو جائے گی۔ یہ سب قلوب کی صفائی کی نشانی ہے۔ جب یہ آیت آئی نا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ایک دوسرے کے مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ، تو یہ سارے ڈر گئے۔ بات سمجھے بھائی؟ یہ ڈر گئے۔ مریض کی مجلس میں بھی ہم نہیں جائیں گے۔ بیمار آدمی ہے، کیا پتا اس کو کیا چیز کا دل ہے اور اس کا دل تھا اس چیز کے کھانے کا اور ہم نے وہ پہلے سے اٹھا لی، تو بھائی بہتر یہ ہے کہ ہم ایسی مجلس میں ہی نہ جائیں جہاں کیا ہو، مریض ہو۔ تو اس قدر دونوں طرف سے کھچاؤ پیدا ہو گیا۔ جو معذورین تھے ان کے دلوں میں بھی کھچاؤ اور اس کی وجہ الگ، اور دوسرے جو غیر معذورین تھے صحیح تھے ان کے دلوں میں بھی کھچاؤ ہو گیا اور اس کی وجہ کیا ہے؟ الگ وجہ ہے۔ تو اس پر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اتنا گھبرانے اور ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ لے لیا کرو۔ لہٰذا ان اندھوں کو، معذوروں کو اپنی مجالس میں شریک کر لیا کرو، اور جن مجالس میں یہ لوگ ہوں وہاں تم بولو چلے جایا کرو، کوئی مذائقہ نہیں۔ یہ بلا وجہ کی پابندیاں اپنے اوپر نہ عائد کرو۔ ٹھیک ہے، یہ اچھی بات ہے کہ تم اس قدر احتیاط کرتے ہو، لیکن اللہ نے تمہیں اتنا ہی مکلف بنایا ہے کہ جتنا تمہاری استطاعت ہے، تم اپنی استطاعت سے زیادہ نہیں ہو۔ بات سمجھے بھائی؟ ایک تو یہ بات ہو گئی۔ نمبر 2، اپنے باپ کے گھر سے، ارے بغیر اجازت کے کسی کا مال کھانا تو جائز نہیں ہے، تو باپ کے گھر سے میں نے کھا لیا، ابا سے اجازت تو لی نہیں ہے، اماں سے اجازت تو لی نہیں ہے، فلاں سے اجازت لی نہیں ہے، فلاں سے، جن رشتہ داروں کی یہاں آپ کی آمد و رفت کثرت سے ہوتی ہے، یہ سارے وہی رشتے، محرم رشتے بیان فرمائے۔ تو کہا کہ کوئی حرج نہیں اگر آپ وہاں چلے گئے۔ اچھا عجیب بات بتاؤں کہ مثال کے طور پر آدمی اپنے بھائی کے گھر میں چلا جاتا، تو اگر بھائی گھر میں موجود نہیں ہے تو بھابھی نے کھانا پیش کر دیا تو کھانا نہیں لیتے تھے کہ بھائی یہ کمائی کس کی ہے؟ بھائی کی ہے۔ تو بھائی کی کمائی ہے تو اس کی اجازت کے بغیر اس کا مال کھانا جائز نہیں ہونا چاہیے۔ چچا کی کمائی ہے، ماموں کی کمائی ہے، لہٰذا اگر گھر والوں نے کھانا پیش کیا، ماموں جی موجود نہیں ہیں اور آپ اطلاع کیے بغیر تشریف لے گئے تو لوگ کھانا نہیں کھاتے تھے اس لیے کہ ماموں نے اجازت نہیں دی ہے، یہ تو درست نہیں ہے۔ بھائی نے اجازت نہیں دی ہے، بھابھی کھانا کھلا رہی ہے، تو اس پر فرمایا کوئی حرج نہیں ہے، اتنا تکلف میں نہ پڑو، یہ کھا لیا کرو۔ اب بات سمجھ میں آ گئی؟ تو جب یہ بات ہے، اس کا یہ معنی ہرگز نہیں ہے، ہرگز یہ معنی نہیں ہے کہ بھائی کے گھر سے جو اٹھاؤ لے آؤ۔ بہن اور خالہ اور پھپھی کے گھر سے جو ملے اٹھا کے لے آؤ، کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے۔ ارے بھائی کچھ سمجھنے کی بات ہے کہ حرج کیا ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے اور تم کیا سمجھو۔ ہاں بس رکھ دیا جائے، اس میں تم تکلف میں کیوں پڑتے ہو کہ یہاں گھر کا سربراہ مرد موجود نہیں ہے، اس کی اجازت کے بغیر مجھے دے دیا گیا ہے، مشکل نہیں، اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بات سمجھے بھائی؟ تو اگر
آپ کا وہاں سے اٹھانا کھانا کھانا ان کو ناگوار گزرتا ہے تو پھر تو بالکل لینا جائز نہیں ہے، پھر بالکل لینا جائز نہیں ہے۔ ہاں ایک صورت ہے، باپ اپنی اولاد کے گھر سے کھا سکتا ہے بلا اجازت، باپ اپنی اولاد کے گھر سے کھا سکتا ہے بلا اجازت، لیکن بیٹا باپ کے گھر سے بلا اجازت نہیں کھا سکتا، اگر باپ منع کرے نہیں کھا سکتا۔ بالکل ایسا ہی ہے، اصل میں انت و مالک لابیک کا فرمایا کہ تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے تو اور تیرا مال کس کا ہے؟ تیرے باپ کا ہے۔ وہی اس شخص کی بات ہے جس نے شکایت لگائی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اے اللہ کے رسول میرا باپ جو ہے نا میرا مال خرچ کر جاتا ہے، میرا مال کھا جاتا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے اس کے باپ کو بلایا، تو دل میں اس نے کچھ ایک اشعار کا مجموعہ سوچا، بڑا عجیب درد بھرے اشعار ہیں۔ آپ علیہ السلام نے بھی وہ اشعار کو سنا اور رویا۔ تو پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا انت و مالک لابیک، جاؤ تو بھی اور تیرا مال بھی سارا تیرے باپ کا ہے، تجھے قطعاً اجازت نہیں ہے باپ کو روکنے کی۔ لیکن اچھی طرح سے ذہن نشین فرمائیں، دوسری طرف یہ بھی حق ہے کہ ماں باپ کو بھی اپنی اولاد کے مال میں تصرف میں احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ وہ اٹھا کے اس کو بیٹے کو بھی دے رہا ہے، اس 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 کو بھی دے رہا ہے، وہ اجازت ہے، تمہیں اپنی ذات کے لیے استعمال کرنے کی اجازت ہے۔ نہیں سمجھے بات؟ باپ بیٹے کے مال سے اپنی ذات کے لیے لیتا ہے، ٹھیک ہے جی، حق ہے باپ کا، باپ نہیں لے گا تو کون لے گا؟ ماں لیتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن ماں لے کے وہ دوسروں کو نوازنا شروع کر دے، باپ دوسروں کو نواز، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اب دیکھیں ذرا، لیسا علی الاعمی حرج، کوئی حرج نہیں ہے اندھے پر، لیسا نہیں ہے علی الاعمی اندھے پر حرج کسی قسم کی حرج، ولا علی الاعرج حرج، اور نہیں ہے کوئی حرج کس پر؟ لنگڑے پر۔ اب ترجمہ آپ کریں گے، ولیسا علی المریض حرج، اور نہیں ہے حرج کس کو؟ مریض پر کوئی حرج نہیں ہے، ولا علی انفسکم، اور نہ تمہارے اوپر کوئی گناہ کی بات ہے، کیا؟ ان تاکلوا من بیوتکم، کہ تم کھاؤ اپنے گھروں سے، اپنے گھروں سے مراد جس میں بیوی ہو اور آپ کی اولاد ہو، او بیوت آبائکم، یا کھاؤ اپنے باپ کے گھر سے، باپ کے گھر سے، ابا جی گھر میں موجود نہیں تھے مثال کے طور پر، اور دوسری اماں آپ کی اماں نہیں ہے، ظاہر ابا نے 2 شادیاں کی ہوئی ہیں تو دوسرے گھر میں آپ چلے گئے، او بیوت امہاتکم، یا اپنی ماں کے گھر سے۔ وہی مثال میں عرض کر رہا ہوں کہ جب وہ موجود نہ ہوں اور آپ چلے گئے اور آپ کو شدید بھوک لگی ہوئی ہے تو بھائی ٹھیک ہے، تھوڑا سا لے سکتے ہو، کھا سکتے ہو، یہ تو نہیں کہ ابا آئیں گے کھانا سامنے رکھا ہوا ہے جی، ابا حضور اجازت دیں گے تو کھاؤں گا، اماں اجازت دے گی تو کھاؤں گا۔ او بیوت اخوانکم، یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے، او بیوت اخواتکم، یا کس کے گھروں سے؟ او بیوت اعمامکم، یا اپنے چچا کے گھروں سے، او بیوت عماتکم، یا کس کے گھروں سے؟ پھوپھیوں کے گھروں سے۔ دیکھو رشتے جس طرح سے ہے نا اسی طرح سے قرآن ذکر کرتا ہے، انسان کا سب سے قریبی رشتہ کون سا ہوتا ہے؟ اپنا گھر ہے، پھر باپ کا گھر ہے، پھر ماں کا گھر ہے، پھر بھائی کا گھر ہے، پھر بہن کا گھر ہے، پھر اس کے بعد چچا ہے، باپ کی طرف سے رشتے جو ہیں، اور چچے کے گھر سے، او بیوت عماتکم، یا کس کے گھر سے؟ پھوپھی کے گھر سے، او بیوت اخوالکم، یا کس کے گھر سے؟ ماموں، اب آیا ہے ماموں، او بیوت اخوالکم، او بیوت خالاتکم، یا کس کے گھر سے؟ خالہ کے گھر سے، او ما ملکتم مفاتیحہ، یا جن کے چابیوں کے تم مالک ہو، معنی یہ کہ غلام تمہارے، او صدیقکم، یا تمہارا دوست ہے، دوست کے گھر میں بھی آپ گئے، بے تکلفی ہے، آنا جانا ان کا آپ کے پاس ہے، آپ کا ان کے پاس ہے، گھر میں صاحب موجود نہیں تھے، گھر والوں نے ان کے بچوں نے کھانا پیش کیا، آپ کہیں نہیں وہ آئے گا تو کھانا کھاؤں گا بھائی، اچھا یہ مشکل نہ کرو۔ لیسا علیکم جناح ان تاکلوا جميعا او اشتاتا، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، ان تاکلوا جميعا کہ تم سب مل کر کھانا کھاؤ، او اشتاتا یہ جدا جدا الگ الگ ہو کر کھاؤ، لیکن بہتر یہ ہے کہ مل کر کھانا، مل کر کھانا کھانے سے مراد ایک دسترخوان بچھا کر ایک جگہ پر بیٹھنا، یہ مل کر کھانا ہے، اور اس کے بعد پھر اگر ایک برتن میں ہو جائیں، جتنے زیادہ ہاتھ ہو جائیں اتنی بابرکت بات ہے، سمجھے بھائی؟ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً، اور جب تم داخل ہوا کرو بیوتاً اپنے گھروں کے اندر، کسی بھی قسم کے گھر میں داخل ہوا کرو، فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، تو سلام کیا کرو اپنے اوپر، سلام کیا کرو کس کے اوپر؟ اپنے اوپر، سلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اپنے اوپر سلام کرو، سنیے گا،
ارے اپنے اوپر سلام کرنے سے مراد اپنے بھائیوں پر سلام کرنا ہے. تمہارے مسلمان بھائی گویا کہ تم ہو، ان کی بہتری تمہاری بہتری ہے، ان کا نقصان تمہارا نقصان ہے. قرآن یہ تصور دے رہا ہے. اس لیے کہا کہ اپنے اوپر سلام کیا کرو، اس لیے کہ جب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ اپنے مسلمان بھائی کے گھر میں گئے اور آپ نے یہ سلام کیا تو مطلب ہے آپ نے اس کو 3 تحفے دیے. اللہ کی سلامتی ہو تیرے اوپر، اللہ کی برکت ہو تیرے اوپر، اللہ کی رحمت ہو تیرے اوپر. جس طرح سے یہ 3 چیزیں تم اپنے لیے چاہتے ہو، اسی طرح سے یہ 3 چیزیں اپنے مسلمان کے لیے بھی چاہو. کذالک تحیۃ من عند اللہ، یہ اللہ کا تعالیٰ کی طرف سے خدائی تحفہ ہے. مبارکتاً طیبتاً، بڑا بابرکت تحفہ ہے. تحیہ تحفہ، مبارکتاً بابرکت تحفہ ہے، طیبتاً پاکیزہ ہے. تو طیبہ کا مطلب یہ تحفہ آپ پیش کرو گے، سامنے والے کا دل خوش ہوگا. آپ سلام جتنا اچھی طرح سے پیش کریں گے، جتنا سلام میں آپ مسکراہٹ کو ظاہر کریں گے، سامنے والے کا دل کھل جائے گا. بات سمجھے بھائی؟ چہرے پر 12 بجے ہوئے ہو پھر بھی سلام تو کرتا ہے، لیکن اس سلام کا کیا کہنا؟ وہ مبارکتاً تو ہو جائے گا لیکن طیبہ نہیں ہوگا. طیبہ کا مطلب ہے بشاشت لے کر آؤ، چہرے پہ مسکراہٹ لے کر آؤ، اس طرح سے سلام کرو. لیکن یاد رکھیے گا بھائی، یہ مسکراہٹ جائز جگہوں پر ہے، کہیں ناجائز نہ کہیے گا کہ مول صاحب نے کہا تھا مسکراہٹ کرنی ہے. سمجھے بھائی؟ تو میں اس لیے یہ باتیں کہتا ہوں کہ کہیں آپ غلط مفہوم نہ لے جائیں. کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تعقلون، اس طرح سے اللہ پاک کھول کھول کے اپنی نشانیوں کو بیان کرتا ہے، آیات احکام کو بیان کرتا ہے. لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل اختیار کرو، تاکہ تم سمجھ اختیار کرو. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ واذا کانوا معہ. آپ توجہ فرمائیں، میں ترجمہ کرتا ہوں پھر سمجھیے گا. انما المؤمنون، بے شک حقیقت میں اہل ایمان تو وہ ہیں، الذین آمنوا باللہ ورسولہ، جو ایمان لائے اللہ اور اس کے رسول پر. وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ، اور جب وہ ہوتے ہیں معه ای مع الرسول، جب رسول کے ساتھ ہوتے ہیں، عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ، کسی اہم کام پر، لم يذهبوا، نہیں جاتے، حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ، جب تک رسول سے اجازت نہ لیں. پیچھے تھا کسی کے گھر میں داخل ہونا ہے تو کیا کرنا ہے؟ اجازت لے کے جانا ہے. اب حکم ہے کہ کسی مجلس سے جانا ہے تب بھی اجازت لے کے جاؤ. نہیں سمجھے بات؟ کسی بڑے شخص کی مجلس میں آپ موجود ہیں، کسی ذی وقار کی مجلس میں ہیں، کسی علمی مجلس میں ہیں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس مجلس میں بغیر اجازت کے مت اٹھا کرو. بات سمجھے بھائی؟ میں اپنے طلبہ سے یہ کہتا ہوں کہ بغیر استاذ کی اجازت سے کلاس سے چھٹی کرنا ٹھیک نہیں ہے. یہ آیت بھی یہی سمجھا رہی ہے. وہاں تو بتایا کہ اگر تمہیں رسول کہے، کسی رسول کے ساتھ، اگر ظاہر سی بات ہے کہ رسول کے ساتھ اگر تم موجود ہو اور تمہیں رسول نے بلایا ہے تو رسول کی اطاعت کو پر عمل کرنا تو واجب کا درجہ ہے. لیکن اگر کسی استاذ نے تمہیں کسی کام سے بلایا ہے تو چلو واجب نہ صحیح، مستحب تو ضرور ہے. بات سمجھے بھائی؟ مستحب تو ضرور ہے. رسول کی مجلس چھوڑ کر جانا بغیر کسی ضرورت کے، اگرچہ بڑا گناہ ہے، لیکن کسی استاذ کی کسی دینی مجلس کو بغیر کسی ضرورت کے چھوڑ کر، ٹھیک ہے گناہ کبیرہ نہ صحیح لیکن خلاف اولا تو ہے، ناپسندیدہ تو ہے. بات سمجھے بھائی؟ یہ بات آئی. تو فرمایا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان والے ہیں ہی وہ لوگ. مومن کون ہیں؟ جو اللہ اور رسول پر ایمان رکھتے ہیں. صرف اللہ پر ایمان آمنا کہنے سے کافی نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو مانتے ہیں. وَإِذَا كَانَ مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ، اور جب وہ رسول کے ساتھ ہو کسی ایسے معاملے پر، جامعن، ایسا معاملہ جس نے سب کو جمع کر کے رکھا ہو. یہ آیت نازل ہوئی تھی غزوہ خندق میں. اب خندق کا غزوہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے سارے، کچھ منافق بھی آگے. جب انہوں نے دیکھا کہ حالات بڑے سنگین ہیں، شدید ترین سردی بھی ہے اور سامنے جو ہے کفار کا مشرکین کا لشکر بھی ہے اور زاد راہ اور جو کھانا پینے کا سامان لے کر آئے تھے وہ بھی ختم ہو گیا. اب کیا کریں؟ یہ ظالم نہیں دیکھتے کہ اللہ کا رسول موجود ہے، جلیل القدر صحابہ موجود ہیں، تو تمہیں بھی یہاں بیٹھنا چاہیے. نہیں، ان کو تو سامنے موت نظر آتی. تو کیا کہنے لگے؟ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا. سورہ احزاب میں کیا خوبصورت منظر قرآن کھینچتا ہے ان کا. فرمایا
ان لوگوں کے دلوں میں کجی ہے، مرض ہے، بیمار ہیں دل کے، رسول کی مجلس میں ہوتے ہیں خندق میں کیا کہتے ہیں؟ ان بیوتنا عورا، اللہ کے رسول ہمارا گھر کھلا ہوا ہے، گھر میں بیوی اکیلی ہے، بچے اکیلے ہیں، ہمیں آپ اجازت دے دیں ہم واپس چلے جائیں۔ قرآن کہتا ہے وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ، نہیں گھر کھلے ہوئے، نہیں گھر خالی ہے، ان یریدون الا فرارا، یہ ظالم بھاگنا چاہتے ہیں، یہ بھاگنا چاہتے ہیں۔ تو کہا ایسی مجلس میں اگر تم ہو اور وہاں تمہارا رہنا کیا ہو؟ ضروری ہو، تو تمہیں جانے کی ہرگز اجازت نہیں، بلا اجازت نہیں تمہیں جانا چاہیے۔ اب آگے سنیے گا، لم یذهبوا، نہ نکلے، حتی یستأذنوہ، جب تک اجازت نہ لے، ان الذین یستأذنونک، فرمایا کہ وہ اجازت وہ لوگ لیتے ہیں، اللہ اکبر، کلاس سے رخصت وہ لوگ لیتے ہیں، سمجھیے گا، ہاں، ان الذین یستأذنونک، بے شک اجازت وہ لیتے ہیں، اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ، کہ جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور رسول پر، وہ اجازت لیتے ہیں۔ کیوں؟ انہیں معلوم ہے کہ اس خیر کی مجلس سے غیر حاضر رہنا بڑا نقصان ہے۔ غیر حاضر رہنا کیا ہے؟ اچھا اگلی بات سنیے گا، فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ، اے نبی جب آپ سے اجازت لیں گے لوگ، لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ، بِلِبَعْضِ شَأْن، شان کہتے ہیں ضروری کام کو، یہ نہیں کہا لِبَعْضِ فِعْلِهِمْ، اپنے کام کے لیے، نہیں نہیں، شان ضروری کام۔ تو پتہ یہ چلا کہ ایسی مجلس کو اس وقت چھوڑنے کی اجازت جب کیا ہو؟ ضروری کام۔ اور نمبر 2، صاحب مجلس سے اجازت لی جائے تو پھر کیا فرمایا؟ فَأْذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ، آپ اے نبی اجازت دے دیں جس کے لیے آپ چاہیں، ضروری نہیں ہے کہ سب کو اجازت دیں آپ۔ اگر آپ نہیں اجازت دینا چاہتے، آپ چھٹی نہیں دینا چاہتے، نہ دیجیے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا ہونا یہاں پر ضروری ہے، آپ مت اجازت دیجیے۔ لیکن جس کو آپ نے اجازت دی ہے، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ، اللہ تبارک تعالیٰ سے ان کے لیے بخشش طلب کیجئے۔ اتنی بڑی مجلس چھوڑ کر گئے ہیں، کتنا نقصان کیا انہوں نے، لیکن اب امید ہے جب اجازت لے کر گئے ہیں اور رسول ان کے لیے استغفار کرے گا تو وہ مجلس سے جو محرومی ہوئی ہے اس کی تلافی ہو جائے گی استغفار کے ذریعے سے۔ بات سمجھے بھائی؟ استغفار کے ذریعے سے کیا ہو جائے گا؟ تو اس لیے ایسی مجالس میں آدمی کو محتاط بیٹھنا چاہیے، خیال سے بیٹھنا چاہیے، بلا اجازت غائب نہیں ہونا چاہیے۔ چھوٹا سا عذر ہے تو جناب غائب ہو جاتے ہیں، خیال کیا جائے بھائی۔ اور اچھا پتہ ہے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس لیے کہ جب اجازت سے آدمی غائب ہوتا ہے تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ صاحب مجلس دعا کرے گا نا، اس کو حکم ہے کہ تم استغفار کرو اس کے لیے۔ جب استغفار پتہ چلے گا کہ فلاں آج نہیں ہے تو اس کے لیے استغفار کیا جائے گا، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ جو محرومی ہے اس محرومی سے وہ بچ جائے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تبارک تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اگلا حکم بھی بڑا اہم ہے، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، لا تجعلوا دعاء الرسول، نہ بناؤ، نہ سمجھو دعا الرسول، رسول کے پکارنے کو، بینکم اپنے درمیان، کا دعا بعضکم بعضا، جیسا تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ کیا ترجمہ کیا؟ لا تجعلوا، پھر سمجھو، لا تجعلوا دعاء الرسول، رسول کے پکارنے کو، رسول کے یعنی رسول نے اگر تمہیں پکارا ہے تو اس پکار کو ایسے مت سمجھو جیسا ایک دوسرے، آپ کو کس نے بلایا؟ رسول نے بلایا ہے، اور رسول کا بلانا کوئی ہلکا بلانا نہیں ہے بھائی، وہ معمولی کام نہیں ہے۔ لہذا رسول کی اتباع کرو اور تمہیں بھاگ کے جانا چاہیے وہاں، نہیں سمجھے بات؟ ایسا نہ سمجھو کہ جیسے کسی اور آدمی نے بلایا ہے اور چلو ٹھیک ہے جائیں گے تو جائیں گے، نہیں جائیں گے تو نہیں جائیں گے، کیا نقصان ہوگا؟ نہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ رسول کا حکم تمہارے سامنے آ جائے، رسول کی سنت اور طریقہ تمہارا سامنے آ جائے تو اس طریقے اور سنت کو عام طریقے کی طرح نہ سمجھو۔ یہ عام آدمی کا حکم نہیں ہے، کس کا حکم ہے؟ رسول کا حکم ہے۔ یہ عام آدمی کی سنت اور طریقہ نہیں ہے، کس کا طریقہ ہے؟ رسول کا طریقہ ہے۔ آج ایسا کیا نہیں ہے کہ ہم رسول کے طریقے کو اور سنت کو ایسے ہی نظر انداز کر دیتے جیسے ہم کسی دوسرے کی بات کو نظر انداز کرتے؟ خبردار کہا ایسا مت کرو کہ رسول کے پکارنے کو، رسول کے طریقے کو اپنے ایک دوسرے کے طریقوں کی طرح نہ سمجھو۔ بات سمجھے بھائی؟ ایک معنی تو یہ ہے، اب دوسرا ترجمہ کر رہا ہوں، سنیے گا، توجہ فرمائیے۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا،
رسول کو پکارنا ایسا مت سمجھو جیسا تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو، یعنی رسول کا نام لے کے مت پکارا کرو۔ پہلی صورت میں رسول جب تمہیں پکارے تو تم ایسا مت سمجھو جیسا کہ عام آدمی نے پکارا ہے۔ اب کیا ہے، جب تم رسول کو بلانا چاہو کسی موقع پر تو ایسا مت بلاؤ جیسے تم عام ایک دوسرے کو بلاتے ہو، نام لے کے یا محمد کہہ کے مت پکارو۔ بات سمجھے بھائی، یا محمد کہہ کے مت پکارو، سمجھے؟ خطاب ادب سے نام لے آتے۔ قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا، ہائے ہائے، کیا اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے اندر کے جو منافقوں کے مزاج تھے ان مزاجوں کو کیسے ذکر فرمایا۔ قد یعلم اللہ الذین، اللہ خوب جانتا ہے ان لوگوں کو، یتسللون منکم لواذا، جو کھسک جاتے ہیں آپ کی اس مجلس سے، لوازن، آنکھ چرا کر، چھپا کر۔ منافق بیٹھے ہوئے ہوتے تھے نا، دیکھتے تھے کوئی ایک آدمی پیشاب کے لیے اٹھتا ہے، ہم بھی ساتھ چلے جائیں گے، ہاں رسول ادھر دیکھ رہا ہے، چلو آہستہ سے نظر چرا کے نکل جاتے تھے۔ حاضری لگ گئی نا بھائی، چلو بھاگو، نہیں سمجھے؟ تو یہاں پر بھی ایسا ہوتا ہے نا کبھی کبھی، حاضری لگ گئی نا، چلو پتلی گلی سے اب بھاگو، حاضری لگ گئی، دیکھ لیا نا حضرت نے، ٹھیک ہے دیکھ لیا، بھاگو۔ سمجھے بھائی، یہ آداب مجلس ہیں، ایسا نہیں کرو۔ یتسللون، تسلل کس کو کہتے ہیں؟ بکریاں جس نے چرائی ہو نا اس کو بڑا اچھا سمجھ میں آئے گا، یا بکریاں نہیں چرائی ہیں، چلو کوئی جانور اس نے رکھے ہو نا، بکریاں، بیل، گائے، اس قسم کے جو جانور ہوتے ہیں ان کو رسی ڈالی جاتی ہے، گردن میں، گلے میں رسی ہوتی ہے۔ اور کبھی کبھی جانور جو سرکش ہوتا ہے نا، تو جب آپ آگے چل رہے ہیں، رسی اس کی لگام پکڑے ہوئے، تو پیچھے سے سر نکال لیتا ہے، رسی سے آہستہ سے سر نکال لیتا ہے، آپ کو پتہ نہیں چلا نا، سر نکال لیتا ہے، تو نکال کے بھاگ جاتا ہے۔ جب رسی ہلکی ہوتی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ وہ سانپ تو وہاں سے جا رہا ہے۔ تو اس طرح سے منافق چپکے سے سر نکال کے نکل جاتے تھے وہاں سے۔ خبردار یہ نہیں کرو بھائی، اللہ۔ اگلی بات سنیے گا، اب اس اگلی بات کا تعلق پوری سورت کے ساتھ ہے، پوری سورت کا خلاصہ اگلے الفاظ میں ہے، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، خوب ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو جو رسول کی بات کی مخالفت کرتے ہیں، انہیں ڈرنا چاہیے، جو رسول کی سنت کی مخالفت کرتے ہیں، جو رسول کے طریقے کی مخالفت کرتے ہیں، انہیں ڈرنا چاہیے، انہیں خوف ہونا چاہیے۔ کس بات سے ڈرنا چاہیے؟ ان تصیبہم فتنۃ، کہ کوئی بہت بڑا فتنہ ان پر آ جائے، کوئی بہت بڑا عذاب آ جائے اس دنیا میں۔ فتنہ سے مراد دنیا کے اندر عذاب ہے، او یصیبہم عذاب علیم، یا آخرت میں دردناک عذاب ان کو چھوئے۔ ہم تو کہتے ہیں نا سنتی تو ہے، کیا بات ہے، اچھا فرض تو نہیں ہے نا بھائی؟ نہیں فرض تو نہیں ہے بھائی، اچھا فرض نہیں ہے تو پھر کیا مسئلہ ہے، پھر کوئی ضروری تھوڑی ہے اس کو پورا کرنا۔ ہم سنت کو یوں استخفاف اور ہلکا کر کے ٹال دیتے ہیں، فرض تو نہیں ہے نا، واجب تو نہیں ہے، سنتی۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، خوب ڈرنا چاہیے، بچنا چاہیے ان لوگوں کو، رسول کی مخالفت سے بچنا چاہیے بھائی، انہیں ڈرنا چاہیے۔ کیوں؟ جو رسول کی مخالفت کرتے ہیں، ان تصیبہم فتنۃ، انہیں کوئی فتنہ پہنچے اس دنیا میں، کوئی بڑا عذاب آئے یا دردناک عذاب آخرت میں آئے۔ تو اپنے گھروں میں غور کرو، فکر کرو، گھروں کے اندر کون کون سی چیزیں جو رسول کی مخالفت میں ہیں، ہٹاؤ ان کو، اپنی زندگی میں ایسی چیزیں جو ہے نکالو ان کو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف جو چیزیں۔ اللہ اکبر، الا ان للہ ما فی السماوات والارض، خبردار خوب سمجھ لو، آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے وہ سب کچھ اللہ کا ہے، اللہ کا ہے۔ تمہارے پاس کیا ہے؟ تمہارا مال اللہ کا دیا ہوا، جان اللہ کی دی ہوئی، عزت اللہ کی دی ہوئی، تو پھر اللہ کے حکموں کو کیوں نہیں پورا کرتے ہو؟ پھر اللہ کی دھرتی پر اللہ کا نظام چلے گا، سب کچھ اسی کا ہے تو پھر اسی کا نظام چلے گا۔ قد یعلم ما انتم علیہ، وہ خوب جانتا ہے جس حالت پر تم ہو، تمہاری دینداری کو وہ جانتا ہے، تمہارے دین کو وہ جانتا ہے، تم کتنا پانی میں ہو وہ جانتا ہے۔ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُمْ، آج لوگوں سے چھپ کر ظاہر میں تم نے دینداری ظاہر کی، اندر کفر چھپایا ہوا ہے، نفاق چھپایا ہوا ہے، دین کی مخالفت چھپائی ہوئی ہے، جو کچھ تمہارے دل کے حالات ہیں، یوم یرجعون، جس دن یہ اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے، قد فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا، اللہ ان کو خوب بتائے گا جو اعمال انہوں نے کیے۔
یعنی بتائے گا، سب سامنے لے کر آئے گا۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اس بات کی کیا تخصیص ہے، اللہ تو ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ تمہارے اعمال کی کیا تخصیص ہے، اللہ تو ہر شے کا جاننے والا ہے، خوب علم رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے سورۃ النور کی تفسیر اور ترجمہ تفصیل کے ساتھ ہم نے کیا ہے الحمدللہ، اور آج اختتام کو پہنچا ہے الحمدللہ علی ذالک۔ ضرورت عمل کی ہے بھائی، ضرورت عمل کی ہے۔ دیکھا آپ نے، سنا کتنی اہم باتیں، کتنے اہم مضامین سورۃ النور کے۔ ہر گھر کی ضرورت ہے، ہر فرد کی ضرورت ہے، مردوں کی بھی ضرورت ہے، عورتوں کی بھی ضرورت ہے، بچوں کی بھی ضرورت ہے، بچوں کے احکام بھی آئے نا، بچوں کی بھی ضرورت ہے۔ تو اس طرح سے قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کو سیکھنے کی کوشش کرو، اس کو بار بار سنو، یہ تفسیر کو کھول کے پھر سنو، پھر سنو۔ ایک ہفتہ آپ کے پاس ہوتا ہے، اس ایک ہفتے میں پورا اسے سنا کرو۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین وعلی آلہ وصحبہ امتی اجمعین۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اے اللہ ہماری اس مجلس کو قبول فرما، اے اللہ تیرے فضل سے، تیرے کرم سے، تیری مہربانی سے اے اللہ سورۃ النور کی تفسیر اور ترجمہ مکمل ہوا۔ اے اللہ باقی بھی اپنے فضل سے، اپنے کرم سے مکمل کرا دے۔ اے اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے باقی بھی مکمل کرا دے۔ اے اللہ جس طرح سے ہمیں حق ادا کرنا چاہیے تھا، حق نہیں ادا کر پائے، اے اللہ یہ جرم ہمیں معاف فرما۔ اے اللہ ہمیں معاشرے میں محنت کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس تفسیر کے اثرات پورے اس محلے کے اندر عام فرما، اس خاندان میں عام فرما، پوری دنیا میں عام فرما۔ اے اللہ ہماری اس محنت اور کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جتنے بزرگ حضرات آئے ہیں، مائیں بہنیں تشریف لائی ہیں، سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ سب کا آنا قبول فرما، عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس کے اختتام اس کے تک استقامت کے ساتھ ہمیں آنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اپنے کاموں کو موقوف کر کے، دائیں بائیں کر کے، اے اللہ اس وقت کو کام، اور اے اللہ اس وقت کو زیادہ سے زیادہ قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رکاوٹوں کو دور فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے اے اللہ ان کی حاجات و ضروریات کو پورا فرما۔ اے اللہ ہم سب کی ضروریات کو پورا فرما، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما، بری موت سے اے اللہ، برے خاتمے سے ہماری حفاظت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و علیہ وسلم۔